بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز کو کم کر دیں کیا؟ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً 11 بج 1 منٹ باقی ہے، سمجھیے 11 بج گیا جی۔ اتنی بڑی محفل نہیں ہے، اتنی آبادی نہیں محفل کی کہ زیادہ لیٹ تک، کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں کمی کر دیجیے، آواز کو سیٹ کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں سبھی آدمی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنا کو، اور جو سن رہے ہیں اور جو سنا رہے ہیں سب کے سننے اور سنانے کو تو قبول فرما، آمین 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 ثم آمین۔ علی جناب ابراہیم صاحب بڑی محبت کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی سال ثواب کی اس محفل پاک کا انعقاد کروائے ہیں۔ کم کیجیے، آواز سیٹ کیجیے۔ اور آپ کے غوثیہ مسجد کے خطیب و امام مولانا مبارک صاحب تقریباً 1 گھنٹہ آپ لوگوں کو تقریر سنا ہے، بہترین نصیحت پورے جوانی پہ ہیں الحمدللہ، اور بہت بہترین نصیحت پورے قرآن و حدیث سے بولے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور بہت سارے ابراہیم بھائی کے رشتہ دار، دوست یار سب کے سب آئے ہوئے ہیں، سبھی کے آنا کو قبول فرمائے۔ اور جو بھی ذکر و اذکار ہو رہا ہے ان کے والدہ محترمہ مرحومہ رشیدن خاتون کے روح کو سبھی کی طرف سے بخش رہا ہوں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ماؤں سے کس کو رشتگاری ہے؟ حقیقت میں جو آج ہے یہ محفل پاک سال ثواب کی محفل ہے، اور ہمیں تھوڑی دیر لب کشائی کرنے کا موقع، کیونکہ 11 بج چکا ہے اور ابھی ہی مجھ کو جانا بھی واپس نویڈا جی۔ ابھی نویڈا میں سب سے لاسٹ میں سیکٹر 63 میں غازی آباد کے سائڈ میں رہتا ہوں، تو میں تو سوچا تھا 11 بجے تک فری ہو جاؤں گا، 11 بجے مجھے نمبر ہی ملا، تو تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ موت سے کس کو رشتگاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے، اور کب تک چھپو گے پتے کی آر میں، کب تک چھپو گے پتے کی آر میں،
ایک دن بکنا پڑے گا برسرے بازار میں، ایک دن بکنا پڑے گا برسرے بازار میں. یاد رکھیں زندگی ملی ہے، دنیا میں آئے ہیں، کسی کے چند دن، کسی کے چند سال، کسی کے چند لمحہ کی زندگی ہے. ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اور موت کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو جانا، انتقال کا مطلب بھی ختم ہونا نہیں ہے، وصال کا مطلب بھی ختم ہونا نہیں ہے. انتقال کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے جو ختم ہو گیا بس صاف. موت کا مطلب بھی نہیں ہے ختم ہو جانا، وصال کا مطلب بھی ختم ہو جانا نہیں ہے. یعنی کہ جتنے بھی لفظ اس کے جڑے ہوئے اس نام سے ہیں، موت سے، کسی کا بھی کسی کا بھی ترجمہ، اس کا ارتھ کسی کا بھی ڈھونڈیں گے آپ، کہیں سے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کہیں سے یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو جانا. تو پھر کیا ہے یہ انتقال؟ کیا ہے؟ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے ٹرانسفر ہو کر کے دوسری جگہ چلے جانا. ایک جگہ سے ٹرانسفر ہو کر کے دوسری جگہ چلے جانا. زمین آپ خریدے ہوں گے یا آپ کے باپ دادا خریدے ہوں گے یا بڑے بھائی خریدے ہوں گے، تو زمین رجسٹری ہونے کے بعد بھی ایک انتقال ہوتا ہے، داخل خارج جس کو بولتے ہیں. تو وہ انتقال جب ہوتا ہے تو ایک نام سے ٹرانسفر ہو کر کے دوسرے نام میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کر کے انتقال دوسرے دنیا میں چلے جانا. تو یہ دنیا کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس دنیا میں ہم جب تک ہیں تب تک ہمیں امتحان دینا ہے. چلتے وقت بھی امتحان، سونے بھی امتحان، کھانے بھی امتحان، زندگی کے ہر پہلو میں امتحان ہے. اس کا رزلٹ ہمیں کہاں ملے گا؟ قبر کے اندر ملے گا. یہ موت ایک حق بات ہے، سچ بات ہے. تھوڑی دیر میں آپ کو میں گفتگو کو سمٹوں گا، میں زیادہ پھیلوں گا نہیں. آج دنیا کے حالات کو اگر آپ پڑھیں گے، دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک رب ہے، مگر اسی زمین پر رب کے پیدا کی ہوئی زمین کے اوپر چلنے والا رب کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے. اللہ، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. اسی زمین پر رب کے پیدا کی ہوئی زمین، رب کے پیدا کی ہوئی ہر چیز کو کھاتا، ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، مگر ایک اللہ کا ہونے سے انکار کرتا ہے. ساری کائنات کو رب نے کس کے صدقے میں بنایا؟ ہمارے نبی کے صدقے میں. مگر اسی دنیا میں چلنے والا انسان نبی کی رسالت کا انکار کر رہا ہے. نبی کی رسالت کا بھی انکار کرنے والا ہے. اللہ کے محبوب، اللہ کے رب کے ربوبیت سے انکار کرنے والا دنیا میں موجود، رب کے محبوب کی رسالت سے انکار کرنے والا دنیا میں ہے. اب محبوب کے محبوب غوث اعظم کی غوثیت سے انکار کرنے والا دنیا میں موجود ہے. خواجہ غریب نواز کی طرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو دنیا کے اندر ملیں گے جو ان کی محبت سے انکار کرنے والا آپ کو مل جائے گا. اسی طریقے سے آپ جب دنیا کی طرف آپ بالکل قریب ہو کر کے اپنے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جب دنیا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ملاحظہ کرتے ہیں، ایک پیٹر ماسٹر ہمارے بازو میں موجود ہے. اگر ایک پیٹر ماسٹر کے حالات دوسرے پیٹر ماسٹر سے کر لیجئے گا تو وہ پیٹر ماسٹر اس کا نقص نکالے گا، کہے گا، اس کے انکار کرے گا، یعنی اس کی کاریگری کا انکار کرتا ہے. اسی دنیا میں رب کی ربوبیت کا انکار کرنے والا موجود ہے، اللہ کے رسول کی
رسالت کا انکار کرنے والا موجود ہے. اسی دنیا میں اسی سرزمین پر اولیاء کرام کی عظمت کا انکار کرنے والا موجود ہے. اولیاء کرام کی شان کو اپنے آپ برداشت کرنے والا موجود ہے. اسی دنیا میں جب آپ دنیا کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ایک پیٹر ماسٹر کا انکار کرنے والا دوسرا پیٹر ماسٹر ہے. ایک ماسٹر کا کاٹ کرنے والا دوسرا ماسٹر ہے. ایک مزدور طبقے کی طرف اگر آپ بڑھ جاتے ہیں اور مزدور طبقے کی قریب ہو کر کے آپ اگر پوچھتے ہیں کہ آؤ میرے قریب آ کر کے میرا کچھ کام کر دو، اور اس کے بعد دوسرے دن دوسرا مزدور آ جاتا ہے تو اس کے مزدوری اس کے محنت کے اوپر اس کے محنت کا انکار کرنے والا دوسرا مزدور موجود ہے. کیا اس نے کل جو کام کیا تھا اس سے بہترین کام تو میں کروں گا، اس سے اچھا کام تو میں کروں گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مزدور کا کاٹ ایک مزدور کر رہا ہے. ایک کاریگر کو بلا کر کے لے آیا جائے، ایک کاریگر کا کاٹ دوسرا کاریگر کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں ایک پروفیسر کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک پروفیسر کا انکار دوسرا پروفیسر کرتا ہے. اس سے بہترین لیکچر ہم دے رہے ہیں. ایک عالم کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک خطیب اگر خطابت کرتا ہے، اگر تقریر کرتا ہے تو دوسرا خطیب کاٹ کرتا ہے. کچھ سے بہترین تقریر ہم کرتے ہیں. ایک مولوی کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک مولوی دوسرے مولوی کی کاٹ کرتا ہے. ایک پنڈت کی اگر بات کرتے ہیں ایک پنڈت دوسرے پنڈت کے کاٹ کرتا ہے. ایک پادری کی بات کرتے ہیں تو ایک پادری دوسرے پادری کی بات کاٹ کرتا ہے. ایک گیانی کی بات کرتے ہیں تو ایک گیانی دوسرے گیانی کی بات کاٹ کرتا ہے. اسی دنیا میں اگر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا کاٹ کرنے والا ایک دوسرا موجود ہے. ایک افسر کا کاٹ ایک افسر کر رہا ہے، ایک مزدور کا کاٹ ایک مزدور کر رہا ہے، ایک مستری کا کاٹ ایک مستری کر رہا ہے، ایک پنڈت کا کاٹ ایک پنڈت کر رہا ہے، ایک مولوی کا کاٹ ایک مولوی کر رہا ہے، ایک عالم کا کاٹ ایک عالم کر رہا ہے. اسی دنیا کی تاریخ کو پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے دنیا پر آج اپنے آپ کو اپنا سکہ بولانے والا سائنسداں موجود ہے جو اپنے آپ کو اپنا لوہا مناتے ہوئے بالکل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دھماکہ مچاتے چلا جا رہا ہے. مگر ایک سائنسداں کی طرف اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، ایک سائنسداں نے اپنے علم کی بنیاد پر کہا پورے دنیا گول ہے، تو اس کا کاٹ کرنے والا دوسرا علم دا پیدا ہو جاتا ہے، دوسرا سائنسداں پیدا ہو جاتا ہے. کہتا دنیا گول نہیں ہے بلکہ دنیا ویدے کی طرح ہے، دنیا ٹیڑھا ہے، دنیا جو ہے دنیا ٹیڑھا ہے، انڈا کی طرح نہیں ہے، دنیا گیند کی طرح نہیں ہے، دنیا بال کی طرح نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک سائنسداں کا کاٹ کرنے والا اسی دنیا میں دوسرا سائنسداں موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب کے سب کاٹ کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے. مگر آؤ تم جس تعلق سے اس محفل پاک کو سجائے ہو، جس تعلق سے تم اس محفل پاک میں بیٹھے ہو اصالِ ثواب کرنے کے لیے، اور جس اصالِ ثواب جس مقصد سے کس وجہ سے آیا ہے موت کی وجہ سے، تو موت کی جب بات آتی ہے تو ایک پنڈت کے پاس پوچھ لینا کیا تجھے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے. ایک مولوی سے پوچھ لینا کہ کیا تجھے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے. ایک گیانی سے پوچھنا کہاں تجھے مرنا ہے، ہاں مرنا ہے. ایک پادری سے پوچھنا کہاں تجھے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے. کسی ایک سے بھی پوچھ لینا، چاہے وہ سائنسداں ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پنڈت ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو، چاہے پیٹر ماسٹر ہو، چاہے وہ کاریگر ہو. پورے دنیا میں کسی کے سامنے اس بات کو اگر آپ نے رکھ دیا کیا تجھے مرنا ہے، میرا قرآن کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب کے سب اپنے سر کو خم کر دے گا، سر کو جھکا دے گا، کہے گا قرآن کا فیصلہ، قرآن کا اعلان بالکل برحق ہے، یہ سچ ہے، ہم سب کو مرنا ہے. سبحان اللہ. ہم سب کو مرنا ہے، سب جانتے ہیں مرنا ہے. جب جانتے ہیں مرنا تو موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہر لمحہ موت کی تیاری کرنی چاہیے. کبھی کوئی قیمتی سامان، آج کے دور میں قیمتی سامان تو موبائل بہت زیادہ چلتا ہے، ہر گھر میں موبائل تو خرید کے آتا ہی ہے، اور ایک سے ایک قیمت کے موبائل ہو چکا ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے. ایک موبائل کو قیمتی خرید کے آپ لائے، آپ جیسے گھر میں آتے ہیں آپ کی بیوی بھی بڑی محبت سے اس ڈبے کو اٹھاتی، آپ کی بیٹی بھی اس ڈبے کو بڑی محبت سے اٹھائے گی، آپ کی ماں بھی اس کو بڑی محبت سے اٹھائے گی،
آپ کے بیٹا بھی اس ڈبے کو بڑی محبت سے اٹھاتا ہے، آپ بھی بڑے پیار سے اس ڈبے کو اٹھا کر کے گھر میں رکھتے ہیں، مگر کچھ ہی دن کے بعد وہ ڈبہ کچرا پیٹی میں نظر آتا ہے، یا ایسی جگہ پہ جہاں ویسٹیج جگہ ہے، جہاں پر فالتو سامان رکھا جاتا ہے گھر میں، اس جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہوگا، کہے لانے والے ڈبہ بتاؤ تو صحیح، جس دن تو نے اس ڈبے کو خرید کے لایا تھا تو بڑی محبت سے لے کر کے آ رہا تھا، بڑی مستی میں لے کر کے آ رہا تھا، بڑی پیار میں لے کر کے آ رہا تھا، بڑی پیار سے تو نے اپنے گھر میں لایا تھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تیری بیوی بھی اس ڈبے سے محبت کر رہی تھی، تیرے بیٹا بھی اس ڈبے سے محبت کر رہے تھے، تیری بیٹیاں بھی اس ڈبے سے محبت کر رہی تھی، تیری ماں بھی اس ڈبے سے محبت کر رہی تھی، تیرے گھر کے لوگ ہر فرد جو ہے اس ڈبے سے محبت کر رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ اس محبت کو کہاں تو نے رکھ دیا ہے؟ اس ڈبے سے محبت کر رہا تھا تو اس ڈبے کو کچرے میں کیوں ڈال دیا ہے؟ اس ڈبے کو یا ویسٹی جگہ پہ، خراب جگہوں پہ جہاں گھر کے فالتو سامان کو رکھا جاتا ہے، اس جگہ پہ تو نے کیوں رکھ دیا ہے؟ تو آپ کا سوال ایک ہی ہوگا کہ مولانا اس ڈبے میں جس وقت تک قیمتی سامان موجود تھا، ہم نے موبائل اس ڈبے میں خرید کے لایا تھا، جس وقت تک ڈبے میں موبائل موجود تھا میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، میری بیوی بھی محبت کرتی تھی، میری ماں بھی محبت کرتی تھی، میرا بیٹا بھی محبت کرتا تھا، میری بیٹی بھی محبت کرتی تھی، میں نے اس ڈبے سے موبائل کو نکال لیا، قیمتی سامان نکل گئی ہے، اس لیے اب اس سے محبت نہ کی جا رہی ہے، یہ کھوکھا ہو گیا ہے، یہ فالتو ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی قیمتی سامان نہیں ہے۔ تو نوجوانوں اپنے دل کی کھڑکی کو کھولو، دل کی تختے پر لکھو، محمد رضا کہہ رہا ہے جس وقت تک آپ کے جسم میں جان ہے آپ سے بھائی بھی محبت کریں گے، آپ سے بیٹا بھی محبت کریں گے، آپ سے باپ بھی محبت کریں گے، آپ سے دوست بھی محبت کریں گے، آپ سے رشتہ دار بھی محبت کریں گے۔ آپ کے جسم میں جس وقت تک جان ہے سب کے سب پیار کریں گے، جس وقت اس جسم سے جان نکل جائے گی سب کہیں گے یہ فالتو جسم ہے، جلدی دفنانے کی تیاری کرو۔ سب کہیں گے کہ جلدی کرو۔ تو جب جان رہے ہیں کہ موت آنی ہے، ہمیں مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہر لمحہ موت کی فکر کریں، ہر لمحہ تیاری کریں، ہر وقت تیاری کریں، ہر گھڑی تیاری کریں۔ یہ جسم سے اس وقت ہی پیار ہوتا ہے جس وقت تک جسم کے اندر ایک قیمتی چیز ہے، یعنی روح ہے۔ جس وقت یہ روح نکل گئی یہ کھوکھا کی طرح، خالی کھوکھا کی طرح ہو جائے گا، خالی ڈبہ کی طرح ہو جائے گا۔ ٹھکانہ اندھیری کوٹری ہوگی، ٹھکانہ قبر ہوگا۔ تو قبر کو روشن بنائیں، اپنے قبر کو سجائیں۔ قبر کو سجائیں گے کیسے؟ نماز پڑھ کر کے سجائیں۔ قبر کو کیسے سجائیں گے آپ؟ نماز کی پابندی کریں۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے قبر میں روشنی ہوگی۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ قبر میں اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اسے خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس لیے اپنے مسجدوں کو آباد کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کے قبر میں ایک چراغ ہوگا، نماز کی چراغ ہوگا جو روشنی ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں گے آپ کے قبر میں ایک دوست ہوگا آپ کا، جو قبر سے لے کر حشر تک آپ کی دوستی نبھائے گا۔ وہ کوئی اور چیز کی دوستی نہیں ہوگی، کوئی اور دوست نہیں ہوگا، بلکہ نماز ہوگی۔ خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی، وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ نماز سے ہوگی۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اچھا، جب انتقال کے نام سنتے کہ موت کی خبر آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے مطلب کبھی سمجھے ہیں؟ اسے موت کے وقت ہی نہیں پڑھنا ہے، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، چوٹ لگ جائے، اندھیرا ہو جائے، کچھ گم ہو جائے،
کوئی پریشانیاں ستانے لگے اس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گی دعا کو. ٹھیک ہے, صرف موت کی خبر سن کر نہیں. اب اس کے مطلب کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کے پڑوس میں کوئی گاڑی ہوگا, آپ کے پاس, کسی کے پاس. اب مثال طور پر آپ اس وقت آپ کے گھر میں کوئی گاڑی دوسرے فرد لے کے چلے گئے, دوسرے بھائی لے کے چلا گیا, آپ خالی اور ضرورت پڑ گئی آپ کو, اور اپنے پڑوسی سے گاڑی مانگ لیو کہ لاؤ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, اور لے کے چلے گئے ہائی وے پر. ادھر سے واپسی میں بہت زیادہ ٹریفک آپ کے اس میں ہے. 3-4 سال پہلے بھی آئے تھے, اتنے ٹریفک تھا. 3-4 سال لاک ڈاؤن سے پہلے بھی آئے تھے ہم بارات میں, ادھر برات گھر تھی ہماری CRC سے نوئیڈا سے آیا تھا. ہاں, اس وقت بھی اتنی ہی بھیڑ میں ہم تھے اور آج بھی اتنی بھیڑ ملی تھی. اگر ٹھوکر لگ جائے تو جس کی آپ گاڑی لے جائیں گے, کیا اس طریقے سے آپ گاڑی واپس کر دیں گے؟ وہ لے لے گا. گاڑی کے شیشہ ٹوٹ گیا, انڈیکیٹر ٹوٹ گیا, گاڑی میں خروچ آ گیا, تو گاڑی لے لے گا واپس آپ سے؟ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ صحیح کرا دو, ٹھیک کرا دو. اس کے شیشہ ٹوٹا شیشہ لگاؤ, انڈیکیٹر ٹوٹا انڈیکیٹر لگاؤ, موٹر گارڈ ٹوٹا موٹر گارڈ لگاؤ, اس میں جو خروچ ہے اس کو بھی ختم کرواؤ, صحیح کرواؤ. یہ کیا ہے صحیح کروانا؟ یہ جرمانہ ہوگا آپ کے لیے. یہ جو ہے جرمانہ ہو گیا آپ کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں عذاب ہو گیا آپ کے لیے. یہ تو عذاب ہے کہ نقصان کیا, تو اس نقصان کو بھرنا, اس کو عذاب کہتے ہیں. کسی چیز کا نقصان ہوا اس کو بھرپائی کرنا, یہ عذاب ہے. اب آؤ قریب آ جائیں. آپ کو میں نے کہا کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. آپ نے پڑھا مگر اس کے ترجمہ نہیں سمجھ پایا, اس کا ارتھ کو نہیں سمجھ پایا. ہمیں رب نے دیا دل, کیسا دل دیا؟ صاف دل دیا. رب نے ہمیں ذہن دیا, کیسا ذہن دیا؟ پاک ذہن دیا. ہمیں رب نے جسم دیا, کیسا جسم دیا؟ پاک جسم دیا. رب نے ہمیں ہاتھ دیا, کیسا ہاتھ دیا؟ اچھا ہاتھ دیا, ستھرا ہاتھ دیا, صاف ہاتھ دیا, پاک ہاتھ دیا. رب نے ہمیں پیر دیا, کیسا پیر دیا؟ اللہ تبارک و تعالی جب عطا کیا تو پیر, اچھا پیر عطا کیا. آنکھ عطا کی, کیسی آنکھ عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالی یہ پاک نور عطا کیا, پاک آنکھیں عطا کیا. اب دنیا میں آتے ہو تو کس طریقے سے آئے؟ آنے والے اپنی زندگی کو تو پڑھو. اللہ تبارک و تعالی جو دیا تو کس طریقے سے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی آنکھ پاک دیا, کان پاک دیا, ذہن پاک دیا, دل پاک دیا, ہاتھ پاک دیا, پیر پاک دیا. اب دنیا سے جب جاؤ گے اے نوجوانوں, دل کو اس بات کو کیچ کرو کہ جب رب دیا تو پاک جسم دیا, پاک ذہن دیا, پاک دل دیا. جب دنیا سے تم واپس جاؤ گے, اگر اس دل کو تو نے خروج پہنچا کے لے گیا, دل کو اگر کالا کر کے لے گیا, ذہن کو تو نے گندا کر کے لے گیا, ہاتھ کو تو نے اگر گندا کر کے لے گیا, پیر کو اگر غلط کاموں کی طرف لے کے گیا تھا, پیر کو گندا کر کے لے گیا, اپنے آنکھ کو تو نے گندا کر کے لے گیا, اس کا عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا. اس کا عذاب ہوگا کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ رب کے مال ہے اور رب کی طرف تمہیں واپس جانا ہے. سبحان اللہ. اللہ و انا الیہ راجعون. رب کا ہی مال ہو, رب کی طرف واپس جانا ہے, رب کی طرف یہ مال کو واپس جانا ہے. تو یاد رکھو, پاک جسم لے کر دنیا میں آئے ہو تو جسم کو پاک رکھو, دل کو صاف رکھو, تاکہ دنیا سے جب جاؤ تمہیں عذاب نہ بھگتنا پڑے, تمہیں جرمانہ نہ بھرنا پڑے, بلکہ رب کے بارگاہ میں بھی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہو کہ مولا تو نے جس طریقے سے بھیجا تھا اسی طریقے سے پاک و صاف ہو کے آیا میں نے تیرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس طریقے سے زندگی گزارے ہم, اور موت سے کبھی فکر نہ کریں. آخری واقعہ کہا کہ اپنے گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وقت کو 11:30 کے قریب اپنے گفتگو میں سمٹ لوں گا انشاءاللہ, جس کوشش کر رہے ہیں. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دن میں پتہ لگا تھا
کہ ابراہیم صاحب الیکشن بھی لڑتے ہیں یا ان کے گھر سے کوئی الیکشن لڑتے ہیں. تو الیکشن کون لڑتا